بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام زاہد ہے۔ میں ایک سرکاری دفتر میں کلرک ہوں۔ میرے ابو جس سرکاری دفتر میں چپڑاسی تھے، میرے بی اے کرنے کے فوراً بعد انہوں نے مجھے کوشش کر کے اسی دفتر میں کلرک لگوا دیا۔ ہوا یہ کہ ابو کے دفتر میں جس انچارج آفیسر کا ٹرانسفر ہوا وہ بہت اچھا آدمی تھا۔ انہوں نے ابو کی رودات سنی، ہماری غربت کو محسوس کیا۔ کلرک کی سیٹ خالی تھی، انہوں نے اپنے لیول پر کوشش کر کے مجھے کلرک کی سیٹ پر نوکری دے دی۔ ابو کی ریٹائرمنٹ بھی قریب تھی۔ ان کی ریٹائرمنٹ کو 6 ماہ رہ گئے تھے۔ مجھ سے بڑی 2 بہنیں ہیں، دونوں بہنوں نے بی اے کیا ہوا ہے۔ ابو نے حق حلال کی کمائی سے ہمیں پڑھایا لکھایا، گھر کی ضروریات پوری کی، لیکن ظاہر ہے ان کی تنخواہ بھی کم تھی، جس کی وجہ سے ابو اور امی نے مسلسل محنت اور جد و جہد کی۔ مرد تو پھر بھی مضبوط دل کے مالک ہوتے ہیں، سہ جاتے ہیں۔ عورتیں حساس طبیعت کی ہوتی ہیں، بالآخر تھک جاتی ہیں۔ امی بھی تھک چکی تھیں۔ بہنوں کی شادیاں ہونی تھیں، کچھ رشتے آئے بھی صحیح، مگر ان کے مطابق جہیز نہ ملنے کے خیال کی وجہ سے وہ خاموشی سے چلے گئے اور دوبارہ نہیں آئے۔ امی کو دن رات بہنوں کی ٹینشن کھائے رہتی کہ کب ان کی شادیاں ہوں گی اور وہ اپنے اپنے گھروں کی ہوں گی۔ امی کی اسی فکر کی وجہ سے گھر کا ماحول بھی ٹینشن زدہ رہتا۔ ابو کی ریٹائرمنٹ کو بھی صرف 6 ماہ رہ گئے تھے۔ ابو نے فیصلہ کیا کہ اپنی پینشن سے وہ دونوں بیٹیوں کی شادیاں کریں گے۔ اللہ کوئی ایسا نیک سبب کر دے کہ دونوں بہنوں کے لیے رشتہ مل جائے اور ایک ساتھ دونوں کی شادی ہو جائے۔ یہ سنتے ہی امی پہلے سے بھی زیادہ زور و شور سے باجیوں کے لیے رشتہ ڈھونڈنے میں مصروف ہو گئیں۔ اللہ بہت رحیم و کریم ہے، وہ کسی جان پر اس کی ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ امی کی دعائیں رنگ لائیں۔ ایک ایسی فیملی سے رشتہ آیا جہاں دونوں باجیوں کا رشتہ ہو گیا۔ لوگ اچھے تھے، آپس میں رشتہ دار تھے۔ بڑی باجی کو دیکھنے کے لیے آئے، بڑی باجی انہیں پسند آ گئیں، چھوٹی باجی بھی انہیں پسند آ گئیں۔ چھوٹی باجی کے رشتے کے لیے انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو ہمارے گھر بھیجا۔ بڑی باجی کا سسرال مڈل کلاس سی فیملی تھی، جبکہ چھوٹی باجی کا سسرال مالی لحاظ سے بہتر تھا۔ امی اور ابو نے تھوڑی چھان بین کے بعد رشتوں کے لیے ہاں کہہ دی اور 8 مہینے کے بعد شادی کی تاریخ رکھ دی گئی۔ 6 ماہ بعد ابو ریٹائر ہو گئے۔ ابو کو پینشن کی رقم ملی تو امی نے شادی کی تیاریاں شروع کر دیں۔ اللہ کے کرم سے دونوں بہنوں کی شادیاں بہت دھوم دھام سے ہو گئیں۔ بڑی باجی کا نام ام سلمہ اور چھوٹی باجی کا نام ام حبیبہ ہے۔ بہنیں رخصت ہو کر اپنے سسرال گئیں تو امی نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ دونوں بہنیں اپنے اپنے گھر میں بہت خوش تھیں۔ بڑی باجی کے شوہر ایک کمپنی میں اچھی پوسٹ پر تھے، جبکہ چھوٹی باجی کے شوہر کا ماربل کا اپنا بزنس تھا، اس لیے بھی وہ زیادہ خوشحال تھا۔ خوشیوں کے دنوں کا عرصہ بہت کم ہوتا ہے۔ بہنوں کی شادی کے 1 سال بعد ہی امی کا ہارٹ اٹیک سے انتقال ہو گیا۔ امی کا یوں اچانک ہم سے بچھڑ جانا ہمارے لیے کسی بڑے سانحے سے کم نہیں تھا۔ مجھے بار بار امی کی وہ بات یاد آتی جو وہ اکثر کہتی تھی کہ مرنے سے پہلے اپنی بیٹیوں کو ان کے گھر میں آباد دیکھ لوں، پھر مجھے کوئی غم نہیں ہوگا۔ اللہ نے امی کو اتنی ہی زندگی دی تھی کہ وہ اپنی بیٹیوں کو رخصت کر سکیں، مگر میں بھی تو تھا۔ کاش کہ وہ میری خوشیوں میں بھی میرے ساتھ ہوتی۔ امی کے دنیا سے جانے کے بعد ابو تو جیسے خاموشی ہو گئے تھے۔ زندگی بھر کے ساتھی کو کھو دینا آسان نہیں ہے۔ میں ڈیوٹی پر چلا جاتا، پیچھے ابو نے گھر کو سنبھالا ہوا تھا۔ کچھ عرصے بعد ابو نے میرے لیے رشتہ ڈھونڈنا شروع کر دیا، مگر انہی دنوں ایک اور پریشانی نے سر اٹھا لیا۔ بڑی باجی کا اپنے شوہر کے ساتھ جھگڑا ہوا اور وہ باجی کو گھر چھوڑ گیا۔ رات کے 11 بجے میں اور ابو رات کا کھانا کھا رہے تھے۔ دراصل محلے میں ایک فوتگی ہو گئی تھی، مجھے اور ابو کو وہاں سے آتے آتے دیر ہو گئی۔ اچانک دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی۔ ابو نے کہا، اللہ خیر کرے، بیٹا دیکھنا ذرا کون ہے۔ میں جی ابو کہتا ہوا دروازے کی طرف لپکا۔ دروازہ کھولا تو باجی دروازے پر حال بے حال کھڑی رو رہی تھی۔ میں نے پوچھا، باجی آپ اس وقت یہاں اور اکیلی؟ رحمان بھائی کہاں ہیں؟ مگر باجی سلمہ کی آنکھیں رو رو کر سوجی ہوئی تھیں، جیسے کئی گھنٹوں سے رو رہی ہوں۔ باجی روتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ انہیں اس حالت میں دیکھنا ہمارے لیے کسی بڑے صدمے سے کم نہیں تھا۔ ابو کافی دیر باجی کو چپ کراتے رہے۔ باجی کو کچھ حوصلہ ہوا تو انہوں نے بتایا، شروع کے 6 ماہ بہت اچھے گزرے، لیکن اس کے بعد میرے شوہر کا رویہ میرے ساتھ تبدیل ہوتا گیا۔ ابو پہلے تو میں نے سمجھا کہ شاید میرا وہم ہے، لیکن وہم متواتر نہیں ہوتا۔
پھر میں نے خود کو تسلی دی کہ ہو سکتا ہے وہ اپنے کام میں بہت مصروف رہتے ہیں، اسی لیے ان پر کام کا بوجھ ہوگا۔ انہیں پریشان کرنے کے بجائے مجھے خود سمجھنا چاہیے۔ اسی طرح 3 مہینے گزر گئے، مگر انسان کب تک خود کو دھوکہ دے سکتا ہے۔ ایک دن میری ساس کی بھانجی کی منگنی کی تقریب تھی۔ میری ساس نے بیٹے کو تاکید کی کہ وہ شام میں جلدی گھر آئے کیونکہ ہم سب نے منگنی کی تقریب میں جانا تھا۔ میرے شوہر کا کافی دیر انتظار کرتے رہے مگر وہ نہیں آئے۔ فون کیا تو ان کا نمبر بھی بند تھا۔ میری ساس اور سسر مجھے گھر پر رہنے کی تاکید کر کے منگنی پر چلے گئے۔ بیٹے کی ٹینشن کی وجہ سے ساس تو جانا ہی نہیں چاہتی تھی مگر سسر انہیں زبردستی لے گئے۔ رات 11 بجے میرے شوہر گھر واپس آئے۔ میں نے ان سے دیر سے آنے کی وجہ پوچھی تو وہ بلا وجہ ناراض ہونے لگے۔ میں نے ان کی ناراضگی جاننے پر اصرار کیا تو وہ کہنے لگے کہ وہ مجھ سے تنگ آ گئے ہیں۔ ایک اچھی شادی شدہ زندگی کا ڈھونگ رچاتے رچاتے وہ تنگ آ چکے ہیں۔ وہ مجھ سے شادی کرنا ہی نہیں چاہتے تھے کیونکہ انہوں نے اپنی دنیا کہیں اور بسا رکھی ہے۔ وہ پہلے سے ہی شادی شدہ ہیں۔ ان کا 2 سال کا ایک بیٹا بھی ہے۔ انہوں نے مجھ سے شادی صرف اپنی ماں کے کہنے پر کی ہے۔ مجھے تو اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ اسی دوران میری ساس اور سسر بھی گھر آ گئے۔ میری ساس نے بیٹے کو سمجھانے کی بہت کوشش کی مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ الٹا میرے شوہر مجھے طلاق کی دھمکی دے کر زبردستی یہاں چھوڑ گئے۔ باجی کا رو رو کر برا حال تھا۔ ان کی باتیں سن کر میں اور ابو ہکا بکا رہ گئے۔ ابو نے اسی وقت باجی کے سسر کو کال کیا مگر انہوں نے فون نہیں اٹھایا۔ ابو نے باجی کو حوصلہ دیا اور صبح باجی کے سسر کے پاس جانے کا ارادہ کیا۔ زندگی ہماری سوچ اور سمجھ سے زیادہ پیچیدہ اور غیر متوقع ہے۔ نہ ہماری کوئی پلاننگ کام آتی ہے نہ فیصلے۔ کبھی اتفاقاً کوئی ایک کوشش کام کر جاتی ہے تو اچانک کوئی آئیڈیا کمال کر جاتا ہے، ورنہ دیکھا جائے تو 60-70 برس کی عمر تک ہمارے کتنے فیصلے درست ثابت ہوتے ہیں۔ فیصلے تو صرف اوپر والے کے ہوتے ہیں، ہم تو بس کٹ پتلیاں ہیں، اپنی باری پر اپنا کردار ادا کرتے ہیں اور نیا اسکرپٹ ملنے تک چپکے سے اپنے کاموں میں لگے رہتے ہیں۔ بڑی باجی کی زندگی میں آئے طوفان نے انہیں توڑ کر رکھ دیا تھا۔ البتہ چھوٹی باجی اپنے گھر میں خوش تھی لیکن بڑی باجی کی وجہ سے وہ بھی کافی پریشان تھی۔ ابو نے سلمہ باجی کے سسر سے بات کی۔ کافی طویل ڈسکشن ہوئی لیکن کوئی حل نہیں نکل سکا۔ حل نکلتا بھی کیسے، معاملہ ہی اتنا پیچیدہ تھا۔ دراصل باجی سلمہ کے شوہر رحمان بھائی نے جس لڑکی سے شادی کی تھی وہ کوئی معمولی لڑکی نہیں تھی، وہ ایک سٹیج ڈرامہ اداکارہ تھی۔ باجی کے سسر براڈ مائنڈڈ ہونے کے باوجود رحمان بھائی کی سٹیج اداکارہ سے شادی کے لیے خود کو راضی نہ کر سکے۔ رحمان بھائی کو اس انکار کا اندازہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے گھر میں بات کرنے سے پہلے ہی کورٹ میرج کر لیا تھا۔ ادھر جب ان کے والدین کو لڑکی کی حقیقت کے بارے میں علم ہوا تو وہ بھی بیٹے کی جلد از جلد شادی کے لیے لڑکی ڈھونڈنے لگے۔ ان کا خیال تھا کہ وہ بیٹے کی شادی کر دیں گے تو وہ گھر کی ذمہ داریاں ملنے کے بعد خود ہی اداکارہ کا پیچھا چھوڑ دے گا۔ پہلے تو رحمان بھائی اور ان کے والدین کے درمیان یہی چپکلش چلتی رہی۔ بات زبردستی تک آ پہنچی۔ بالآخر ماں نے زہر کھانے کی دھمکی دے ڈالی۔ اسی طرح 2 سال گزر گئے مگر رحمان بھائی نے اپنی شادی کے بارے میں کسی کو کانوں کان خبر نہیں لگنے دی تھی۔ آخر والدین کے دباؤ میں آ کر انہوں نے شادی کر لی۔ بس میری بہن کے نصیب خراب تھے کہ وہ زبردستی کے اس رشتے میں بندھ گئیں۔ میری صبح 9 سے سپہر 4 بجے تک ڈیوٹی ہوتی تھی۔ جب بھی گھر واپس آتا اکثر ہی باجی گھر سے غائب ہوتی۔ ابو کہتے کہ وہ محلے میں اپنی ایک سہیلی کے گھر جاتی ہیں۔ یہ سن کر میں بھی مطمئن ہو جاتا کہ چلو کسی کے سامنے وہ اپنا غم سنا لیں گی، دل کی بات کر لیں گی تو ان کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا، کم از کم اس طرح وہ ڈپریشن سے تو بچ جائیں گی۔ ابو میری شادی کے لیے کوشش کر رہے تھے تو میری شادی کا معاملہ بھی پھر سے ٹھنڈا ہو گیا۔ ابو کی کوشش تھی کہ باجی کا مسئلہ حل ہو جائے تو پھر میری شادی کی بات چیت شروع کی جائے۔ ایک دن میں آفس سے گھر آ رہا تھا۔ گھر کے قریب پہنچا، دروازے پر کالے چادر میں لپٹی کوئی عورت کھڑی تھی۔ اسے دیکھ کر میں ٹھٹک کر رک گیا۔ شاید محلے کی خاتون تھی، گھر کے اندر جانا چاہ رہی ہوگی۔ اس نے دستک دینے کے لیے دروازے پر ہاتھ رکھا مگر اگلے ہی لمحے اس نے ہاتھ نیچے کر لیا اور فوراً تیز تیز قدم اٹھاتی واپس چل پڑی۔ یہ دیکھ کر میں حیرت زدہ رہ گیا۔ وہ تیزی سے گھر کی پچھلی طرف چلی گئی۔ میں بھی تیزی سے بھاگتا گھر کی طرف بڑھنے لگا۔ میں گھر کی پچھلی جانب گیا مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ ہمارے گھر کے پیچھے کھلا گراؤنڈ تھا جہاں شام کے وقت محلے کے بچے کرکٹ کھیلا کرتے تھے۔ گراؤنڈ کے دوسری طرف سڑک تھی۔ اتنے بڑے گراؤنڈ سے اچانک کسی کا غائب ہو جانا ناممکن تھا۔
آخر وہ عورت پیدل تھی، اتنی تیزی سے وہ کہاں چلی گئی تھی؟ میں تیز تیز قدم اٹھاتا روڈ کی جانب بڑھنے لگا، مگر بے سود تھا۔ دور دور تک کوئی بھی نہیں تھا۔ وہیں شیشم کا ایک پرانا درخت تھا۔ میں اس درخت سے ٹیک لگانے کا سوچ ہی رہا تھا کہ اچھل کر 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ خوف کے مارے پھٹی نگاہوں سے شیشم کے درخت کے نیچے پڑے زخمی سانپ کو دیکھ رہا تھا۔ بہت بڑا سانپ تھا۔ ایک بار تو اسے دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ سانپ کے جسم پر جگہ جگہ گہرے زخم تھے اور دم کے قریب سے خون بہہ کر خشک ہو چکا تھا۔ وہ نڈھال اور بے سود پڑا تھا، جیسے آخری سانسیں لے رہا ہو۔ میں ہمت کر کے اس کے قریب گیا۔ تھوڑی دیر اسے بغور دیکھتا رہا کہ شاید وہ کوئی حرکت کرے یا مجھے ڈسنے کی کوشش کرے، لیکن اس کی سانس تو چل رہی تھی، مگر اس سے زیادہ اس میں ہمت نہیں تھی۔ تسلی ہو جانے کے بعد مجھے اس پر ترس آیا۔ میں نے اللہ کو یاد کیا، اسے اٹھایا اور گھر کی طرف چل پڑا۔ جانتا تھا یہ خطرناک ہے، مگر وہ بھی جانور تھا، تکلیف میں تھا۔ اللہ پر یقین کے ساتھ میں اسے گھر لے آیا۔ میں سانپ کو سیدھا چھت والے کمرے میں لے گیا۔ میں نے اس کے زخموں کی مرہم پٹی کی، پانی پلایا۔ اسے کچھ افاقہ ہوا تھا، مگر وہ ابھی تک نڈھال پڑا تھا۔ میں نے اسے اسی طرح فرش پر چھوڑا اور کمرے سے باہر نکل کر دروازہ اچھی طرح بند کر دیا۔ سانپ جانور ہی ایسا ہے جسے دیکھ کر ہی خوف آتا ہے۔ شاید اس کے زہر سے زیادہ اس کا خوف جان لیوا ہوتا ہے۔ بہرحال میں نیچے آیا۔ باجی سلمہ کے کمرے کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ وہ اپنے بستر پر سو رہی تھی۔ ابو گھر پر نہیں تھے۔ دماغ میں ایک سوال رہ گیا تھا کہ کالی چادر میں لپٹی وہ عورت کون تھی۔ آرام کرنے کی غرض سے میں بستر پر لیٹا تو آنکھ لگ گئی۔ مغرب کی اذان کی آواز کانوں میں پڑی تو آنکھ کھل گئی۔ میں اٹھا، مسجد گیا، نماز ادا کر کے واپس گھر آیا تو اچانک یاد آیا کہ میں بڑے زخمی سانپ کو اوپر والے کمرے میں بند کر کے گیا تھا۔ میں دوڑتا ہوا چھت کی طرف بھاگا۔ چھت کے اوپر باجی تار پر دھلے ہوئے کپڑے ڈال رہی تھی اور کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں خوفزدہ نظروں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ میں کمرے کے پاس گیا، اندر جھانکا۔ کمرے کے اندر سانپ نہیں تھا۔ میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ باجی کی آواز آئی، کیا ہوا؟ کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ میں نے گھبرا کر باجی کی طرف دیکھا اور پوچھا، باجی یہ کمرہ آپ نے کھولا ہے؟ باجی نے کہا، ہاں میں نے کھولا ہے، بالٹی نکالنا تھا۔ کیوں؟ میں نے ہکلاتے ہوئے پوچھا، اچھا تو اندر کچھ نہیں تھا؟ باجی نے ایک ہاتھ اپنی کمر پر رکھا اور بولی، اتنی ساری چیزیں رکھی تو ہیں اندر، کیا پاگل ہو گیا ہے یا خدا نخواستہ آنکھیں جواب دے گئی ہیں؟ میں نے خود کو نارمل کرتے ہوئے کہا، نہیں، میں تو بس ویسے ہی کہہ رہا تھا۔ برسات کا موسم ہے نا، زہریلے کیڑے وغیرہ اس موسم میں زمین سے نکل آتے ہیں، اس لیے آپ بھی احتیاط کیا کریں۔ باجی نے بالٹی اٹھائی اور یہ کہتے ہوئے نیچے چلی گئی، جنہیں انسانوں کے زہر کی عادت پڑ جائے انہیں زہریلے کیڑے کچھ نہیں کہتے۔ باجی کے الفاظ دل پر گہرا وار کر گئے تھے۔ ابو نے باجی کے سسر سے بات کی تھی، لیکن کئی دن گزر جانے کے باوجود کوئی حل نہیں نکلا۔ میں نے دل میں تہیہ کیا کہ میں خود رحمان بھائی سے ملتا ہوں۔ آخر ایسا کب تک چلے گا؟ میری بہن فالتو چیز نہیں ہے، احساسات اور جذبات رکھنے والی جیتی جاگتی انسان ہے۔ اگلے دن میں رحمان بھائی سے ملنے گیا، مگر وہ اپنی لائف میں خوش تھے۔ ان سے مل کر پتہ چلا کہ باجی کی ان کی زندگی میں کوئی اہمیت نہیں تھی۔ میں ان کے پاس سے مایوس واپس پلٹا۔ گھر سے نکل کر چند قدم آگے ہی آیا تھا، اچانک ایسا لگا جیسے میرے پیچھے سے تیزی سے کوئی گزر گیا ہو۔ میں نے پلٹ کر پیچھے دیکھا۔ ویسے تو کوئی نہیں تھا، مگر گھر کے قریب رکھی سوکھی گھاس میں سرسراہٹ محسوس ہوئی۔ میں تیزی سے گھاس کی طرف گیا، لیکن وہاں کچھ نہیں تھا۔ تھوڑی دیر کی تلاش کے بعد میں گھر کی طرف چل پڑا۔ رحمان بھائی نے کرائے پر الگ مکان لیا ہوا تھا۔ وہ اپنی پہلی بیوی اور بچے کے ساتھ الگ رہ رہے تھے۔ مجھے ان کی بیوی اور بچہ گھر میں نظر نہیں آئے تھے، شاید وہ کہیں گئے ہوئے تھے۔ باجی کے مسئلے کا کوئی حل تھا بھی یا نہیں، سوچ کر میرا دماغ تھک چکا تھا۔ انہی سوچوں میں گم میں گھر پہنچا۔ شام ہو چکی تھی۔ ابو مغرب کی نماز کے لیے مسجد گئے ہوئے تھے۔ باجی کچن میں تھیں۔ مجھے دیکھتے ہی بولیں، زاہد کھانا کھا لو، کھانا تیار ہے۔ میں نے کہا، باجی نماز پڑھ لوں پھر کھاتا ہوں۔ مغرب کی نماز میں نے گھر پر ادا کی اور کھانا کھا کر جلدی اپنے بستر میں گھس گیا۔ سردی کی آمد تھی۔ خزاں کا موسم مجھے ویسے بھی بہت پسند تھا۔ اس دن آفس میں بھی بہت کام تھا، اوپر سے باجی کی ٹینشن میں بہنوئی کے گھر سے نکلا اور پیدل گھر پہنچ گیا۔ حالانکہ اچھا خاصا سفر تھا،
مگر سوچوں میں الجھے ذہن نے خاموشی سے طویل سفر بھی طے کرا دیا۔ اب جب بستر پر لیٹا تو پتہ چل رہا تھا کہ جسم میں کہاں کہاں درد ہے۔ تھکاوٹ کی وجہ سے فوراً آنکھ لگ گئی۔ کہیں آدھی رات کو میری آنکھ کھلی۔ کمرے کی کھڑکی کا پردہ ہل رہا تھا۔ نظر پڑی تو مجھے کسی کا آدھا چہرہ نظر آیا، جیسے کوئی کمرے کے اندر مجھے ہی دیکھ رہا ہے۔ میں گھبرا کر اٹھ بیٹھا، لیکن اگلے ہی لمحے وہ شبیہ غائب ہو گئی۔ صحن کی لائٹ بند تھی، اس لیے مجھے واضح کوئی نظر نہیں آیا، جبکہ کمرے کی لائٹ میں بند نہیں کرتا تھا۔ مجھے بچپن سے ہی اندھیرا بالکل پسند نہیں تھا۔ گرمیوں کے موسم میں بھی میں زیرو کا بلب جلا کر رکھتا تھا۔ میں بزدل نہیں تھا، لیکن ان آنکھوں کی چمک سے مجھے ایک لمحے کے لیے جھرجھری آ گئی۔ میں اٹھا، دروازہ کھولا، باہر گیا۔ ہر طرف گہری خاموشی تھی۔ جھینگر کی آوازیں گاہے بگاہے سنائی دے رہی تھیں۔ سیڑھیوں پر مجھے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ کہیں کوئی چور تو نہیں ہے؟ میں نے پردے کے پیچھے رکھا مضبوط ڈنڈا اٹھایا اور سیڑھیوں کی طرف چل پڑا۔ اب صرف قدموں کی آواز نہیں تھی، بلکہ چھن چھن کی آواز بھی آ رہی تھی۔ میں آواز کی سمت اوپر چلتا گیا۔ آج پورا چاند بھی اپنی روشنی بکھیرے ہوئے تھا۔ اچانک میرے سامنے یکا یک روشنی پھیل گئی۔ حیرت کے مارے مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ نہایت خوبصورت حسینہ اپنی لمبی لمبی ریشمی زلفیں کھولے میرے سامنے کھڑی تھی۔ وہ ایسا لمحہ تھا جس نے میرے دماغ کو اس حسینہ کی خوبصورتی میں قید کر لیا تھا۔ بالآخر اس کی آواز میری سماعتوں سے ٹکرائی تو میرے حواس واپس آئے۔ وہ بولی، میں کئی دنوں سے تمہارے ہی ارد گرد پھر رہی ہوں۔ اس گھر سے آتے جاتے تمہیں دیکھتی ہوں۔ بہت بار سوچا کہ راستہ بدل دوں، لیکن مجھ سے یہ نہ ہو سکا۔ تمہاری یاد نے میرے اندر ہلچل مچا رکھی ہے۔ جانتی ہوں کہ تمہارے ابا تمہارے لیے ہم سفر کی تلاش میں ہے۔ کیا تم مجھے اپنا ہم سفر بنانا پسند کرو گے؟ حیرت کے مارے میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ مطلب وہ کون کمبخت ہوگا جو اتنی حسین لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہے گا؟ میری زبان گنگ ہو گئی۔ وہ زیر لب مسکرائی اور بولی، سوچ لو زاہد، میں جواب لینے کے لیے دوبارہ آ جاؤں گی۔ ویسے بھی میں نے اس در کو چھوڑ کر جانا ہی کہاں ہے۔ یہ کہہ کر وہ سیڑھیوں سے نیچے کی طرف چل پڑی۔ میرے قریب سے گزری تو اس سے آتی ایک دل فریب خوشبو نے مجھے بھی مہکا دیا۔ وہ سیڑھیوں سے اترتی اندھیرے میں گم ہو گئی اور میں اس کی خوبصورتی کے نشے میں دھت وہیں فرش پر لیٹ گیا اور چاند کی خوبصورتی کو دیکھنے لگا۔ اجنبی لڑکی کے حسن کے سامنے مجھے اس چاند کا حسن بھی ماند لگ رہا تھا۔ مگر وہ کون تھی آخر؟ مجھ جیسے مڈل کلاس اور نارمل شکل و صورت رکھنے والے زاہد سے اسے کیسے محبت ہو گئی؟ مجھے اپنی قسمت پر رشک آ رہا تھا۔ اس کے بارے میں سوچتے سوچتے وہیں چھت پر لیٹے میری آنکھ لگ گئی۔ صبح باجی مجھے جھنجھوڑ جھنجھوڑ کر اٹھا رہی تھی۔ زاہد، اٹھو زاہد، تم یہاں کیوں سوئے ہوئے ہو؟ میں گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ باجی نے میرے سر پر چپت لگائی اور بولی، کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ کوئی زہریلا کیڑا کاٹ جائے تو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ مجھے تو بتا دیا ہوتا کہ آج سے تم یہاں چھت پر سو گے، بغیر تکیے اور بستر کے۔ میں نے خود کو نارمل کیا، آنکھیں ملتا اٹھ کر کھڑا ہوا اور بولا، باجی کام پر جانا ہے، جلدی سے ناشتہ دے دیں۔ یہ کہتے ہوئے میں نیچے کی جانب چل پڑا، جبکہ باجی نے اپنے دونوں ہاتھ کمر پر رکھتے ہوئے مجھے دیکھا اور بولی، ہاں ہے لڑکے، میں نے بھی کچھ پوچھا ہے یا نہیں؟ اس دن میں بہت خوش تھا۔ پورا دن جیسے مہکتا رہا، مسکراتا رہا، گنگناتا رہا۔ ہر چیز نئی لگ رہی تھی۔ جو بات مجھے ناگوار گزرنا چاہیے، اس دن تو مجھے وہ بھی بری نہیں لگ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا ہر طرف عید کا سما ہو۔ میری نگاہیں سارا دن اپنی قسمت کو ہر طرف تلاش کرتی رہیں۔ وہ میرا نصیب ہی تو تھی۔ جب اسے مجھ سے اس قدر محبت ہو سکتی ہے کہ وہ خود اظہار کے لیے آ جائے تو مجھے کیسے انکار ہو سکتا تھا؟ اس سے تو کسی کو بھی محبت ہو سکتی تھی، بلکہ محبت بھی نہیں، عشق۔ میں تو خود کو خوش قسمت محسوس کر رہا تھا کہ اس کی محبت میرے حصے میں آئی ہے۔ دل نے اسے اپنا بنانے کا پختہ ارادہ کر لیا تھا۔ میں بے چینی کے عالم میں اس کا انتظار کر رہا تھا کہ وہ جیسے ہی میرے سامنے آئے گی، میں اپنا دل نکال کر اس کے سامنے رکھ دوں گا۔ مجھے کالج کا وہ زمانہ یاد آ گیا۔ کالج میں ایک لڑکی تھی جس سے میں بہت متاثر ہوا تھا۔ جوانی کے وہ دن بھی بڑے بے قرار ہوتے ہیں۔ کسی کی ایک نگاہ ہمیں سیدھے راستے سے بھٹکانے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ کالج میں مجھ سے 2 سال سینئر ایک لڑکی تھی، پلوشا، کالج کی فرسٹ پوزیشن ہولڈر، اور خوبصورت اتنی
کہ کالج کا ہر لڑکا اس سے سلام دعا رکھنے کا خواہش مند تھا، اور میں بے وقوف ایوریج اسٹوڈنٹ اس کے راستے میں بہانے سے کھڑا ہوا کرتا تھا کہ شاید کسی دن اس کی ایک نظر مجھ دیوانے پر بھی پڑ جائے۔ مگر ہوا کچھ یوں کہ ایک دن میں کینٹین میں بے چینی سے اس کی راہ تک رہا تھا۔ نہ جانے ذہن میں کیا کیا منصوبے بنا رکھے تھے کہ آج اس سے اظہار کروں گا، مگر مجھ پر اس وقت بجلی گری جب وہ اچانک اپنے کزن بلال، جو کہ اسی کا کلاس فیلو تھا، اس کے ساتھ کینٹین میں داخل ہوئی۔ وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ اس نے ہاتھ ہلاتے ہوئے اپنی سہیلیوں کو متوجہ کیا۔ میں اسے دیکھ کر اپنی کرسی سے کھڑا ہو گیا اور اس کی جانب چل پڑا۔ میری ساری توجہ اسی پر مرکوز تھی۔ جو ہی میں اس کے قریب پہنچا، اسی لمحے ایک لڑکی میرے قریب سے گزری۔ اس نے ہاتھ میں پانی کا گلاس پکڑا ہوا تھا۔ میں انجانے میں اس لڑکی سے ٹکرا گیا۔ پانی کا گلاس سیدھا پلوشا کے کزن سے ٹکرایا۔ ہم سبھی ایک دوسرے سے ٹکرا گئے۔ پانی پلوشا کے کزن کی شرٹ پر جا گرا۔ جس لڑکی کے ہاتھ میں گلاس تھا وہ مجھ پر چیخ پڑی، کیا تم اندھے ہو؟ پھر پلوشا مجھے غصے سے دیکھتے ہوئے بولی، پتہ نہیں کہاں سے یہ جاہل پڑھنے کے لیے آ جاتے ہیں، بلکہ اتنے اچھے ادارے میں پڑھنے کے باوجود جاہل ہی رہتے ہیں، نہ اٹھنے بیٹھنے کی تمیز نہ بات کرنے کی۔ پھر وہ اپنے کزن سے گویا ہوئی۔ اوہ، سارا موڈ خراب ہو گیا۔ اس کے کزن نے میری طرف دیکھا اور اپنی شرٹ کو جھاڑتے ہوئے بولا، رہنے دو، اب جو ہوا سو ہوا۔ اس نے پلوشا کا ہاتھ پکڑا، دونوں آگے بڑھ گئے۔ میری عزت جو پہلے ہی 2 کوڑی کی تھی وہ بھی مٹی میں مل گئی۔ پلوشا سہیلیوں سے گلے ملنے لگی۔ اس نے اپنا ایک ہاتھ سہیلیوں کی طرف بڑھایا اور انگلی میں پہنی انگوٹھی انہیں دکھاتے ہوئے بولی، میری بلال کے ساتھ منگنی ہو گئی ہے، تم لوگوں کو یہی سرپرائز دینا تھا۔ اس کی سہیلیاں اور ارد گرد کے اسٹوڈنٹس جو بھی انہیں جانتے تھے، سب دونوں کو منگنی کی مبارکباد دینے لگے۔ میں نے اپنے ہونٹوں کو دانتوں میں دبایا اور تیز تیز قدم اٹھاتا کینٹین سے باہر نکل آیا۔ اس دن مجھے خود پر بہت غصہ آیا کہ کم از کم مجھے اپنی اوقات تو دیکھنی چاہیے تھی۔ میں تو انوکھا لاڈلا ہی بن بیٹھا تھا کہ کھیلنے کو چاند مانگنے لگ گیا تھا، مگر چاند بھی کیا کبھی کسی کو ملا ہے؟ اس کے بعد مجھے دوبارہ کسی سے محبت نہیں ہوئی، بلکہ میں نے ہمت ہی نہیں کی۔ ہمیشہ میں نے اپنے دل کو اپنے دماغ کے زیر اثر رکھا۔ شاید اب چاند میری مٹھی میں آنے والا تھا۔ مجھے اپنی قسمت پر رشک آ رہا تھا۔ میری زندگی میں آنے والی حسینہ پلوشا سے کہیں زیادہ خوبصورت اور حسین تھی۔ میں سارا دن بے چینی سے اس کی راہ تکتا رہا۔ کام سے 1 گھنٹہ پہلے میں نے چھٹی لے لی تاکہ جلدی گھر جا سکوں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ گھر کے آس پاس میرا انتظار کر رہی ہو۔ میں گھر پہنچا۔ ابو ہمیشہ کی طرح گھر پر نہیں تھے اور باجی اپنے کمرے میں قرآن مجید کی تلاوت میں مصروف تھیں۔ میں سیدھا چھت پر گیا۔ مغرب ہونے میں 2 گھنٹے پڑے تھے۔ دل اتنا بے چین تھا کہ اب وہ آئی تو اسے جانے نہیں دوں گا۔ انتظار کرتے کرتے رات ہو گئی۔ عشاء کی نماز ادا کر کے میں مسجد سے واپس گھر آ رہا تھا کہ اچانک ایک 4 سال کے چھوٹے بچے نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ بچے نے روتے ہوئے کہا، میری امی کو بچا لو، اور مجھے کھینچتا ہوا ایک طرف لے گیا۔ میں نے بارہا اس سے پوچھا کہ وہ کون ہے، اس کا گھر کہاں ہے، اس کی امی کو کیا ہوا ہے، مگر وہ روئے جا رہا تھا، کوئی جواب ہی نہیں دے رہا تھا۔ چلتے چلتے ہم ایک گھر کے سامنے رکے۔ بہت چھوٹا سا ٹوٹا پھوٹا مکان تھا۔ گھر کے اندر سے رونے اور درد سے کراہنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں فوراً اندر داخل ہو گیا۔ بچہ کمرے کی طرف بھاگا جہاں سے آوازیں آ رہی تھیں۔ میں بھی بچے کے پیچھے بھاگا۔ کمرے کی دہلیز پر رک کر میں اندر چارپائی پر لیٹی نوجوان لڑکی کو دیکھتا رہ گیا۔ اگر میری نظریں دھوکہ نہیں کھا رہی تھیں تو یہ وہی لڑکی تھی جو کل رات چھت پر مجھ سے ملنے آئی تھی۔ لڑکی کے چہرے اور جسم پر جگہ جگہ زخموں کے نشان تھے، جیسے کسی نے اس پر بہیمانہ تشدد کیا ہو۔ اس کی ریشمی زلفیں چارپائی سے نیچے گری فرش کو چھو رہی تھیں۔ مجھے دیکھتے ہی وہ اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کرنے لگی کیونکہ درد کے باعث اسے اٹھا نہیں جا رہا تھا۔ بمشکل اٹھ کر بیٹھی۔ بچہ بھاگ کر اس سے لپٹ گیا۔ اس نے آنسوؤں سے تر گالوں کو صاف کیا اور بولی، تم یہاں کیسے؟ بچہ اپنی توتلی زبان میں کہنے لگا، امی میں انہیں یہاں لے کر آیا ہوں کہ آپ کو بچائیں۔ میں ڈر گیا تھا کہ کہیں ابو آپ کو مار ہی نہ دیں۔ امی، ابو، میرے خوابوں کا محل چند لمحوں میں دھڑام سے زمین پر آ گرا۔ غم کی حالت میں وہیں دہلیز پر دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ لڑکی چارپائی سے نیچے اتری۔
اس نے اپنے بچے سے کہا، بیٹا تم باہر جا کر کھیلو اور دھیان رکھنا، جیسے ہی تمہارے ابو آئیں مجھے فوراً آ کر بتانا، جاؤ فوراً۔ بچہ دوڑتا ہوا باہر نکل گیا۔ وہ میرے سامنے نیچے آ کر بیٹھ گئی اور بولی، میں تمہیں دھوکہ نہیں دینا چاہتی تھی، سب کچھ بتانا چاہتی تھی، مگر وقت نے مہلت نہیں دی۔ میں شادی شدہ ہوں، مگر میرا یقین کرو میری یہ شادی بھی دھوکے سے ہوئی تھی۔ میری سوتیلی ماں نے چند پیسوں کے لالچ میں میری شادی ایک بوڑھے سے کر دی۔ میری شادی کے 2 سال بعد وہ خود تو مر گئی اور مجھے اس جہنم میں جھونک گئی۔ میں نے طلاق کے لیے وکیل سے بھی بات کر لی ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ طلاق لے کر تمہیں سب حقیقت بتاؤں گی، پھر تمہاری مرضی تم مجھے اپناؤ یا نہیں، مگر دیکھو مقدر نے ہمیں کن حالات میں ملوایا۔ میں نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ معصوم چہرے پر بے بسی کی داستان صاف لکھی دکھائی دے رہی تھی۔ چند لمحوں بعد میں اٹھا اور واپس چل پڑا۔ میں نے پلٹ کر لڑکی کی طرف دیکھا۔ وہ آنکھوں میں امید لیے میری طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ میں واپس چلا آیا اور یہی بہتر تھا۔ خوابوں کی کرچیاں آنکھوں میں چبھ رہی تھیں۔ زخمی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی بہہ کر میرے گالوں کو تر کر رہی تھی۔ میں پیدل گھر کی طرف چلا جا رہا تھا۔ بالآخر میں نے اپنے آنسوؤں کو صاف کیا اور خود کو حوصلہ دیا۔ میرے نصیب میں محبت تھی ہی نہیں، میرے نصیب میں تو صرف دھوکہ تھا۔ دھوکہ محبت کے روپ میں مجھے بہلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ مجھے اس سے ہمدردی نہیں تھی، ایسا بھی نہیں تھا کہ مجھے لازمی کنواری لڑکی سے محبت ہونا تھی۔ میں اتنا تنگ نظر نہیں تھا، ایسا بھی نہیں تھا کہ میں اس کی مدد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مجھے بس اس بات کا دکھ تھا کہ اسے مجھ پر محبت کا بوجھ ڈالنے سے پہلے مجھے سب کچھ بتانا چاہیے تھا۔ میں خود کو اس کے لیے تیار تو کرتا، میں اس کے راستے کی کرچیاں چننے کے لیے اس کی طرف ننگے پاؤں دوڑا چلا جاتا، مگر اس کا طریقہ غلط تھا۔ چاہے اس کا شوہر ظالم تھا، اس پر تشدد کرتا تھا، اس کی شادی زبردستی کی شادی تھی، مگر وہ کسی کے نکاح میں تھی۔ پھر بھی آدھی رات کو مجھے اپنی محبت کا یقین دلانے کے لیے وہ میرے گھر کی چھت پر ہی چلی آئی۔ یہ طریقہ غلط تھا۔ مجھے اس کے طریقے پر اعتراض تھا، شدید حد تک۔ اگر یہ بات ابو اور باجی تک پہنچ گئی تو وہ بھی کبھی اس رشتے کے لیے حامی نہیں بھریں گے۔ اپنی محبت کو راستے میں ہی دفن کر کے میں گھر پہنچ گیا۔ کئی دن گزر گئے، وہ مجھ سے ملنے نہ آئی، نہ کوئی پیغام بھیجا، نہ ہی میں اس سے ملنے گیا۔ البتہ میری حالت بہتر نہیں تھی۔ 3 دن میں شدید بخار میں تپتا رہا۔ دل اس کی طرف مجنوں کی مانند کھنچا چلا جا رہا تھا، ایسے جیسے بھاگ کر اس کے پاس چلا جاؤں۔ بہت کوشش کر کے میں نے خود کو روکے رکھا۔ مجھے ڈر تھا، اس بات کا ڈر کہ اگر کسی نے مجھے اس کے آس پاس دیکھ لیا تو لوگ تو یہی کہیں گے کہ میں نے کسی کی بیوی کو بہکا کر اس سے شادی کی ہے، کسی کے گھر کو اجاڑا ہے، اور یہ الزام سہنے کا مجھ میں حوصلہ نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی جس نے مجھے بزدل بنا دیا تھا۔ 1 ہفتہ گزر گیا، طبیعت کچھ بحال ہوئی، بخار تو اتر گیا مگر شدید کمزوری ہو گئی تھی، بھوک ختم ہو چکی تھی، عجیب حالت تھی۔ ایک دن میں آفس سے گھر پہنچا تو ابو اور باجی گھر کو تالا لگا رہے تھے۔ باجی رو رہی تھی، مجھے دیکھتے ہی بولی، زاہد تم آ گئے، میری آزمائشوں کو تو دیکھو، ختم ہی نہیں ہو رہی۔ ابو نے کہا، بیٹا رحمان کو زہریلے سانپ نے کاٹ لیا ہے، وہ ہسپتال میں سیریس حالت میں ہے، چلو ہم نے فوراً ہسپتال چلنا ہے۔ بنا مزید کوئی بات کیے ہم گھر سے نکلے اور ہسپتال پہنچ گئے۔ رحمان بھائی کی حالت ٹھیک نہیں تھی، ڈاکٹرز کے مطابق بہت زہریلا سانپ تھا وہ ایمرجنسی میں سیریس حالت میں تھے۔ رحمان بھائی کے گھر والے سبھی وہاں موجود تھے۔ باجی کے سسر نے بتایا کہ کل رات 3 بجے ان کا بیٹا شدید پریشانی کی حالت میں گھر کے اندر داخل ہوا۔ انہوں نے بیٹے کو کمرے میں بٹھایا، وہ بہت گھبرایا ہوا تھا، ماتھے سے پسینہ ٹپک رہا تھا۔ ضرور کوئی بات تو تھی۔ وہ بیٹے کے لیے پانی کا گلاس لینے کچن میں گئے۔ واپس آئے تو رحمان بھائی فرش پر پڑے درد سے کرا رہے تھے اور ان کے منہ سے جھاگ نکل رہا تھا۔ انہوں نے فوراً ایمبولنس کو فون کیا اور بیٹے کو لے کر ہسپتال پہنچ گئے۔ ابو نے ان سے ان کی دوسری بیوی اور بیٹے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ان کی کوئی خیر خبر نہیں ہے۔ انہوں نے رحمان بھائی کے گھر کے قریبی ایک شخص کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ جیسے ہی رحمان بھائی کی بیوی اور بیٹا گھر پہنچے تو انہیں فوراً ہسپتال بھیج دیں۔ کافی دیر بعد ڈاکٹر ایمرجنسی سے باہر نکلا اور بولا، مریض کی حالت ٹھیک نہیں ہے، دعا کریں۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ کسی کو بھی اندر جانے کی اجازت نہیں تھی۔
تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر دوبارہ آیا اور ایمرجنسی کے اندر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر دوبارہ باہر آیا اور ابو کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا، ہم نے بہت کوشش کی ہے، آپ کے بیٹے کی جان تو بچ گئی ہے مگر وہ کومے میں چلا گیا ہے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر ہم سب دم بخود رہ گئے۔ باجی کے سسر کے قدم لڑکھڑا گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین پر گرتے میں نے انہیں سہارا دے کر قریب رکھے بینچ پر بٹھا دیا۔ باجی کی ساس بینچ پر بیٹھ کر رونے لگی تو باجی انہیں حوصلہ دینے لگی۔ ڈاکٹر چند ہدایات دے کر چلا گیا۔ چند لمحوں بعد نرس باہر نکلی اور کہنے لگی، مریض کو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں مگر کمرے میں رش نہ لگائیں تو بہتر ہے۔ یہ کہہ کر نرس بھی چلی گئی۔ 3 گھنٹے گزر گئے۔ جیسے جیسے خاندان والوں کو خبر ملتی گئی، کوئی نہ کوئی رحمان بھائی کی خبر گیری کے لیے آتا جاتا رہا۔ صرف خبر نہ آئی تو ان کی دوسری بیوی اور بیٹے کی خبر نہ آئی۔ جس شخص کی انکل نے ڈیوٹی لگائی تھی اس کے مطابق گھر ابھی تک بند ہی تھا، اور یہ خبر سب کے لیے حیران کن تھی۔ پھر دل میں یہ خیال بھی آ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے ان کی بیوی بیٹے کو لے کر اپنے میکے گئی ہو۔ ہسپتال میں ہی رات کے 11 بج گئے۔ باجی کے سسر نے اپنی بیگم کو سمجھا بجھا کر گھر بھیج دیا تھا۔ میں نے بھی ابو کو آرام کی غرض سے گھر بھیج دیا۔ وہ بہت تھک چکے تھے، جبکہ باجی رحمان بھائی کی دیکھ بھال کے لیے ان کے کمرے میں موجود تھی۔ میں اور انکل گیلری میں بینچ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ رحمان بھائی کا موبائل انکل کے پاس تھا۔ وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد موبائل نکالتے، اس پر نظر ڈالتے، پھر واپس جیب میں رکھ لیتے۔ مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں بولا، انکل کیوں بار بار موبائل کو دیکھ رہے ہیں؟ وہ ٹھنڈی آہ بھر کر بینچ کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے کہنے لگے، بیٹا میں کب سے اس امید پر موبائل پر نظر ڈال رہا ہوں کہ شاید رحمان کی بیوی کوئی میسج ہی کر دے۔ فون تو آ نہیں رہا، مگر میں حیران ہوں کہ کوئی گھر سے اس قدر کیسے لاپرواہ ہو سکتا ہے۔ ہر بیٹی میکے جاتی ہے مگر پیچھے اپنے گھر اور شوہر کی خیر خبر تو رکھتی ہے یا نہیں؟ یہ تھی رحمان کی پسند۔ میں منہ ہی منہ میں بڑبڑایا، ہمیں کیا معلوم کہ واقعی وہ اپنے میکے ہی گئی ہے۔ انکل نے چونک کر میری طرف دیکھا اور بولے، کیا کہا تم نے؟ میں گڑبڑا گیا، بولا، کچھ نہیں انکل، کچھ بھی تو نہیں، اور اپنی نظریں چرا گیا۔ مجھ میں ان سے کچھ کہنے کی ہمت نہیں تھی، لیکن یہ سچ ہی تو تھا۔ ہم اس خاتون کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے، اور یہ تو ہمارے اندازے تھے کہ شاید وہ میکے گئی ہو، کیونکہ گھنٹوں تو کوئی گھر سے غائب نہیں رہتا، مگر ہمیں کنفرم تو نہیں تھا کہ وہ کہاں گئی ہے۔ 3 دن گزر گئے۔ رحمان بھائی مسلسل کومے میں تھے اور باجی ان کی دیکھ بھال کے لیے ہسپتال میں۔ رحمان بھائی کی پہلی بیوی کی 3 دن بعد بھی کوئی خیر خبر نہیں آئی تھی۔ باجی کے سسر خود ان کے گھر کے 2 چکر لگا آئے تھے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس محلے میں رحمان بھائی کی بیوی کو کوئی نہیں جانتا تھا۔ ان کی کسی کے ساتھ دعا سلام نہیں تھی۔ انکل بہت فکر مند تھے کہ بیٹے کو جیسے ہی ہوش آیا اس نے اپنی بیوی اور بچے کے بارے میں پوچھنا ہے تو وہ کیا جواب دیں گے۔ میں بھی آفس سے جلدی گھر آ جاتا تھا کیونکہ ابو گھر پر اکیلے ہوتے تھے۔ گھر کے کام کاج میں ابو کا ہاتھ بٹانے کے لیے آفس سے جلدی چھٹی لے لیتا تھا۔ روزانہ کی طرح میں گھر پہنچا، دروازہ کھولا، جیسے ہی اپنے کمرے کے اندر داخل ہوا میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ میں لپک کر دوبارہ کمرے سے نکل آیا اور دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر میں نے اپنے ہی ہاتھ اپنے منہ پر رکھ لیے۔ یقینی اور بے یقینی کی کیفیت میں نے خود کو چٹکی کاٹی، مگر میں خواب نہیں دیکھ رہا تھا۔ میں دوبارہ کمرے کے اندر جھانکنے لگا۔ وہ وہیں بیڈ پر بیٹھی مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ کمرے کی دہلیز پر کھڑے کھڑے میں نے ڈرتے ڈرتے کچھ کہنا چاہا تو وہ بولی، اندر آ جاؤ بزدل، کیا تم باہر ہی کھڑے رہو گے؟ میں تو سمجھی تھی کہ تم میری تعریف کرو گے، مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اتنے بدھو ہو۔ یہ کہہ کر وہ کھڑی ہو گئی اور دوپٹے کا پلو منہ میں دباتے ہوئے بولی، کیسی لگ رہی ہوں میں نے اپنے حواس پر قابو پاتے ہوئے کمرے کے اندر آیا اور بولا، تم یہاں کیا کر رہی ہو، اور وہ بھی اس حالت میں؟ وہ بولی، میں یہاں تمہارے لیے آئی ہوں، ہم آج شادی کرنے والے ہیں۔ شادی کا لفظ سنتے ہی میرا اعتماد زمین بوس ہو گیا۔ خوف کے مارے جسم میں جھرجھری پھیل گئی۔ وہ خوبصورت قاتل حسینہ سرخ جوڑا زیبتن کیے ہوئے تھی۔ سرخ چوڑیاں اور ہلکا زیور اس کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا رہا تھا، مگر شادی کی بات کہاں سے آ گئی؟ اس کے اور میرے بیچ ایسا کچھ نہیں تھا کہ میں اس سے شادی کرتا۔ میں اس سے شادی کیوں کروں گا جسے دیکھ کر مجھے ڈر لگتا ہے، جس کی شناخت میرے لیے اب تک ایک معمہ بنی ہوئی تھی، جس کا ایک 4 سال کا بیٹا بھی تھا۔
وہ بولی بس کر دو زاہد، کیوں اس قدر پریشان ہو رہے ہو؟ تم میرے بیٹے اور شوہر کے بارے میں سوچ رہے ہو نا؟ دیکھو وہ آدمی اب میرا شوہر نہیں رہا، میں نے اس سے طلاق لے لی ہے اور وہ اپنے بیٹے کو بھی اپنے ساتھ لے گیا ہے۔ اچھا ہی ہوا ہے، کسی کے بیٹے کا بوجھ میں تم پر کیوں ڈالتی؟ وہ میری طرف بڑھی، میں چلایا رک جاؤ، وہیں رک جاؤ، تم سے کس نے کہہ دیا کہ میں تم سے شادی کروں گا؟ پاگل لڑکی، تم جاؤ یہاں سے، میں کوئی تم سے شادی نہیں کر رہا، میں نے تم سے نہیں کہا کہ تم اپنے شوہر سے طلاق لو۔ تم ہو کون؟ میں تمہیں نہیں جانتا۔ میری باتیں سن کر اس کا چہرہ بدل گیا۔ وہ بولی لیکن تم مجھ سے محبت کرتے ہو، تمہاری آنکھوں نے مجھے پیغام بھیجا تھا، تبھی تو میں ساری کشتیاں جلا کر یہاں آئی ہوں۔ میں بولا ایک منٹ، میری آنکھوں نے تمہیں پیغام بھیجا تھا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں؟ کیا تم سائیکو ہو؟ میرے گھر سے چلی جاؤ اس سے پہلے کہ میرے ابو آ جائیں۔ وہ میرے قریب آئی اور بولی دیکھو تم سمجھ نہیں رہے ہو، میں صرف تمہاری خاطر یہاں آئی ہوں، اب کیا تمہیں مر کر دکھاؤں؟ پھر تمہیں میری محبت پر یقین آئے گا؟ میں نے اسے کلائی سے پکڑ کر کمرے سے باہر دھکیلا اور بولا فوراً میرے گھر سے نکل جاؤ اس سے پہلے کہ ابو آ جائیں۔ وہ غصے میں آ گئی، چلائی زاہد دیکھو میں آخری بار کہہ رہی ہوں۔ میں اس کی طرف لپکا تاکہ اسے گھر سے باہر نکال سکوں، لیکن اچانک اس نے میرے منہ پر ایک زناٹے دار تھپڑ رسید کیا۔ تھپڑ کھاتے ہی میں لڑکھڑایا اور اگلے ہی لمحے میں زمین پر تھا۔ میری آنکھ کھلی، میرا سر بہت بھاری ہو رہا تھا، مجھ سے اٹھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ کمرے میں اندھیرا تھا، میں آنکھیں پوری طرح کھول چکا تھا لیکن کمرے میں کافی اندھیرا تھا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ کمرے میں ایک روشن دان تھا جس سے چھن چھن کرتی روشنی کمرے کے اندر آ رہی تھی۔ روشنی کیا تھی؟ روشنی کی لکیر تھی جو کمرے کی آدھی دیوار تک آ کر ختم ہو رہی تھی۔ میں کمرے کی دیواروں کو ٹٹولتے ہوئے کمرے کا دروازہ تلاش کرنے لگا مگر دروازہ نہ ملا۔ ہر طرف دیوار تھی، شاید 2 سے 3 چکر تو میں نے کمرے کے گرد لگائے ہوں گے۔ آخر کار تھک ہار کر بیٹھ گیا۔ کافی دیر زمین پر بیٹھا ادھر ادھر پہلو بدلتا رہا۔ مجھے کمرے کا وہ سین یاد تھا جب اس نے مجھے تھپڑ مارا تھا، اس کے بعد یاد نہیں کیا ہوا تھا، میں یہاں کیسے پہنچا۔ نہ جانے کتنا وقت گزرنے کے بعد یکا یک کمرے میں روشنی پھیلنے لگی۔ اچانک روشنی تیز ہوتی چلی گئی۔ میں گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ چند لمحوں بعد میری سماعتوں سے آواز ٹکرائی، دیکھو گے نہیں تمہارے سامنے کون کھڑا ہے؟ میں نے فوراً اپنی آنکھیں کھول دیں۔ میرے سامنے وہی حسینہ کھڑی تھی، بہت خوبصورت گاؤن میں ملبوس، ہلکا زیور پہنے، اس کی خوبصورتی چاندنی کی مانند چمک رہی تھی۔ یقیناً وہ پہلے سے زیادہ حسین ہو گئی تھی۔ میں حیرت سے آنکھیں پھاڑے اس کی خوبصورتی میں کھو گیا کہ اچانک اس کے لفظوں نے میرا سحر توڑا۔ میرا حسن لازوال ہے، یوں دیکھو گے تو اس میں ڈوب جاؤ گے۔ میں نے شرمندگی سے نظریں چراتے ہوئے کہا، کون ہو تم اور مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ مگر دیکھو مجھ سے اب کوئی جھوٹ مت بولنا، کیونکہ مجھے اتنا تو علم ہو چکا ہے کہ تم عام انسان نہیں ہو۔ میری بات سن کر وہ قہقہا لگا کر ہنس پڑی اور بولی، ارے پگلے، میں تو انسان ہی نہیں ہوں، میں تو ایک ناگن ہوں۔ میرا نام زہریلی ہے اور چند سالوں بعد اپنے 100 سال پورا کرتے ہی بہت طاقتور ہونے والی ہوں۔ 100 سال پورے ہوتے ہی میں لازوال بن جاؤں گی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امر ہو جاؤں گی۔ میرا حسن کبھی ختم نہیں ہوگا، میں قیامت تک جوان رہوں گی۔ میں نے کانپتی آواز کے ساتھ پوچھا، کیوں؟ کیا تمہیں آب حیات مل گیا ہے؟ وہ میرے قریب آئی اور بولی، بدھو، مجھے آب حیات سے بڑھ کر طاقت مل چکی ہے، آب حیات کی کیا ضرورت ہے؟ تم مجھ سے شادی کرو گے نا؟ پھر ہماری شادی کے ٹھیک 3 سال بعد اور 3 دن بعد اماوس کی رات کو میں تجھے ڈس لوں گی اور تیرے خون پر منتر کروں گی، پھر میں تیرا سارا خون پی جاؤں گی۔ تیرا لذیذ خون مجھے ایک نئی زندگی دے گا، باولے تو میری طاقت بنے گا، اور تیرے بعد تیرا جیسا ہی ایک اور بے وقوف میرا شکار بنے گا، وہ میرا آخری شکار ہوگا۔ بس اب تھوڑا وقت رہ گیا ہے، اس کے بعد میں پوری دنیا کے ناگوں پر حکمرانی کروں گی۔ وہ قہقہا لگا کر ہنستی رہی اور میں اس کا منہ تکتا رہا۔ یہ میں کس مصیبت میں پھنس چکا تھا، اور یہ سچ تھا، میں ایک نمبر کا بے وقوف تھا، تبھی تو اس سے اپنا پیچھا نہیں چھڑا سکا۔ مگر اب کیا ہوگا؟ اگلے لمحے اس نے میری گردن کو دبوچ لیا اور بولی،
زیادہ مت سوچو، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ میری نوکرانیاں آ رہی ہیں، خاموشی سے ان کے ساتھ چلے آنا اور ہماری شادی کی تیاری کرنا، سمجھ گئے؟ کیونکہ یہاں سے باہر جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا تو اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ سانپ کی شکل اختیار کر گئی اور نہایت باریک اور چھوٹی ہوتی چلی گئی۔ پھر وہ رینگتی ہوئی کمرے کے دروازے کے نیچے سے باہر نکل گئی۔ دروازے کو دیکھتے ہی میں چونک گیا۔ یہ اچانک دروازہ کہاں سے نمودار ہو گیا؟ میری بزدلی کا وہ لیول تھا کہ مجھے دروازے کے قریب جاتے ہوئے ڈر لگ رہا تھا۔ مجھے پہلی بار محسوس ہوا تھا کہ میں کس قدر بزدل اور بے وقوف ہوں، پر وہ مجھے پہچانتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا۔ 2 لڑکیاں کمرے کے اندر آئیں۔ ایک نے مجھے ان کے قریب آنے کا اشارہ کیا اور وہ دوبارہ چل پڑیں۔ میں بھی تھر تھر کانپتا ان کے پیچھے ہو لیا۔ چلتے چلتے ہم ایک خوبصورت کمرے میں پہنچ گئے۔ ایک لڑکی بولی، کمرے کی الماری سے خوبصورت لباس پہن کر تیار ہو جاؤ، تھوڑی دیر بعد تمہاری اور زہریلی ملکہ کی شادی ہے۔ یہ کہہ کر دونوں دیکھتے ہی دیکھتے سانپوں میں تبدیل ہو گئیں اور رینگتی ہوئی کمرے سے نکل گئیں۔ میں دم بخود سر پکڑ کر زمین پر بیٹھ گیا۔ میری بزدلی اپنی جگہ حقیقت تھی، مگر میں خاموش نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ موت کا خوف تو بچے کو بھی بہادر کر دیتا ہے، وہ بھی اپنی جان بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنا شروع کر دیتا ہے۔ میں اٹھا، جلدی سے منہ دھویا، الماری کھولی۔ وہاں 1-2 نہیں بلکہ پوری الماری خوبصورت کپڑوں سے بھری پڑی تھی۔ میں نے ایک لباس نکالا، اسے زیب تن کیا، خوبصورت جوتے پہنے، کنگھی کی اور تیار ہو گیا۔ بے چینی کی حالت میں کمرے میں ٹہلنے لگا۔ کوئی کمزوری تو زہریلی ناگن کی بھی ہوگی۔ اس سے ملنے سے لے کر اب تک اس کی ایک ایک یاد کا جائزہ لینے لگا۔ مجھے بھی اس کی کوئی کمزوری مل جائے تاکہ میں بھی اس کے چنگل سے آزاد ہو سکوں۔ تھوڑی دیر بعد نوکرانیاں دوبارہ نمودار ہوئیں۔ انہوں نے مجھے ساتھ لیا اور ایک غار میں پہنچ گئیں۔ زہریلی ناگن دلہن بنی اتنی حسین لگ رہی تھی جیسے وہ اپنے حسن سے مارنا چاہتی ہے۔ غار کے بیچوں بیچ الاؤ جل رہا تھا جس میں آگ بھڑک رہی تھی۔ ایک بزرگ بھی کھڑا تھا، یقیناً اس نے ہماری شادی کی رسمیں کرنی ہوں گی۔ زہریلی نے مجھے اپنے قریب آنے کا اشارہ کیا۔ میں ڈرتے ڈرتے اس کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ بزرگ نے کوئی منتر پڑھنا شروع کیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک تھالی میں سیاہ رنگ کے بہت سارے بیج تھے۔ وہ منتر پڑھتا جاتا اور ان بیجوں کو آگ میں پھینکتا جاتا۔ دل اور دماغ دونوں پریشان تھے، کوئی ترکیب نہیں سوچ رہی تھی کہ اچانک زہریلی نے بزرگ کو اشارہ کیا کہ وہ منتر جلدی ختم کرے۔ اسی لمحے میری نظر بزرگ کے قریب زمین پر رکھے تھال پر پڑی جس میں ڈھیروں پھل اور تیز چاقو رکھا ہوا تھا۔ میں نے زہریلی کا ہاتھ پکڑا اور اسے آگ میں دھکا دے دیا۔ اس کی چیخ نکلی اور آگ اس کے لباس کو جلانے لگی۔ وہ چیختی چلاتی میری طرف بڑھی مگر میں نے اس کے گلے میں موجود ہیرے کا لاکٹ کھینچ لیا۔ وہ چلائی، زاہد میرا لاکٹ مجھے واپس کر دو، یہ میری عمر بھر کی محنت ہے، میری ساری طاقت ختم ہو جائے گی، میری محنت برباد ہو جائے گی۔ میں نے کہا نہیں، طاقت کے نشے میں دوسروں کی زندگی برباد کرنے والوں کو جینے کا کوئی حق نہیں ہوتا۔ بزرگ نے سانپ کی شکل اختیار کی اور وہ رینگتا ہوا غار سے نکل گیا۔ زہریلی نے نوکرانیوں کو مدد کے لیے پکارا مگر میں نے کہا اگر میرے پاس کوئی آیا تو میں اس ہیرے کو آگ میں پھینک دوں گا۔ یہ سن کر نوکرانیاں جہاں کھڑی تھیں وہیں کھڑی رہ گئیں۔ میں بولا، یاد ہے جب پہلی بار مجھے تمہاری حقیقت کا علم ہوا تھا اور میں مایوسی کی حالت میں تمہارے گھر سے نکلا؟ نہ جانے کیوں چند لمحوں بعد الٹے پاؤں تمہاری خاطر واپس بھی پلٹا، لیکن جیسے ہی تمہارے گھر کے دروازے پر پہنچا میں نے تمہاری آواز سنی۔ تم کہہ رہی تھی میرے گلے میں موجود بیش قیمت ہیرا ہی میری طاقت ہے اور اس کے بل پر میں کچھ بھی حاصل کر سکتی ہوں۔ جب میں نے یہ سنا تو میرے ضمیر نے مجھے کہا، نہیں زاہد، یہ سب ٹھیک نہیں ہے، میں خود کو دھوکہ نہ دے بیٹھوں، یہ سوچ کر میں واپس چلا گیا۔ یہ سن کر زہریلی چلائی، تم گھٹیا انسان ایک جیسے ہوتے ہو، میں نے تمہارے بہنوئی رحمان سے شادی کی، اسے بھی میری حقیقت کا علم ہوا تو وہ بھی دنیا کو بتانے کے لیے بھاگ پڑا، مگر میں نے اسے ڈس لیا، اور وہ جو 4 سال کا بچہ تھا نا، وہ میرا بیٹا نہیں تھا، وہ تمہیں پھنسانے کے لیے ایک چال تھی۔ میں نے سمجھا شاید مجھ پر ظلم ہوتا دیکھ کر تم فوراً مجھ سے شادی کر لو گے، مگر میرا اندازہ غلط نکلا۔ ہاں، تمہارے رحمان بھائی کا مجھ سے ایک بیٹا ضرور ہوا تھا، مگر میں نے اپنے ہی بیٹے کو ڈس لیا۔ اب میں تجھے نہیں چھوڑوں گی۔
یہ کہہ کر وہ ناگن کا روپ اختیار کر گئی۔ میں نے ہیرا آگ کی طرف اچھال دیا۔ وہ ہیرے کو پکڑنے کے لیے دوبارہ انسانی شکل میں واپس آئی تو میں نے اسے آگ میں دھکا دے دیا۔ اگلے لمحے وہ ہیرے سمیت آگ کے الاؤ میں گر چکی تھی۔ اس کی نوکرانیاں غائب تھیں۔ میں نے وہاں سے دوڑ لگا دی۔ باہر نکلنے کے لیے نہ جانے کب تک راستہ تلاش کرتا رہا۔ بار بار دل میں رحمان بھائی اور سلمہ باجی کا خیال آ رہا تھا، نہ جانے وہ کیسے ہوں گے۔ آخر کار غار سے باہر نکل آیا۔ میں کئی گھنٹے مسلسل چلتا رہا۔ گھر جانے کی بجائے ہسپتال پہنچا تو معلوم ہوا کہ رحمان بھائی کومے سے باہر آ گئے ہیں۔ اب وہ خطرے سے باہر تھے۔ رحمان بھائی نے خود پر بیتنے والی کہانی اور زہریلی ناگن کے بارے میں سب کو بتا دیا تھا۔ انہیں صحیح سلامت دیکھ کر میں نے باجی کے سسر سے اجازت لی اور گھر آ گیا۔ میں بہت تھکا ہوا تھا، آرام کرنا چاہتا تھا۔ اس واقعے سے میں نے یہ سیکھا کہ زندگی انہونی کا نام ہے، اس لیے اپنے بڑے بڑے فیصلوں میں اپنے بڑوں کو ضرور شریک کرنا چاہیے، کیونکہ دھوکہ اکثر بے حد خوبصورت ہوتا ہے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔